السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. لو جی دوستو، آپ کو بتاؤں کہ شودہ بندہ کیا ہوتا ہے. شودہ، یہ شودہ جو ہے نا ایک سرائکی کا لفظ ہے جس میں اس کے بڑے مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ اے بڑا ہی شودہ بندہ ہے. تو ایک مطلب ہوتا ہے شودہ معصوم کا بھی ہوتا ہے کہ اے بیچارہ شودہ مسکین غریب شودہ بندہ ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ بڑا ہی شودہ بندہ ہے. آپ یقین کریں یہ پی ٹی آئی والے بڑے ہی شودے بندے ہیں. شودے، برے شودے. یوسف رضا گیلانی نے ان کے لیے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا کہ اگر یہ اصلی اور نسلی ہوتے نا، شیدہ ٹلی کہتا ہے کہ جیسے کہتا تھا کہ میں اصلی اور نسلی ہوں. شیدہ ٹلی تے نہ وہ اصلی سی تے نہ نسلی سی. ٹھیک ہے، نہ وہ کوئی نسل اگے ودی ہے تو نہ وہ اصل بندہ سی. لوٹے تھے، بڑے بڑے لوٹے. فواد چودھری، شیدہ ٹلی، عمر ایوب، یہ سارے بڑے بڑے سچی لوٹے ہیں. بڑے ان کے تو بڑے بڑی چوکوں پہ لوٹے بنے ہوئے ہوں، ان کی تصویریں وہاں ایسے گھوم رہی ہوں. ایسے لوٹے لگے ہوں چوک پہ، تو ایسے تصویریں گھوم رہی ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوٹے ہیں جو ہر پارٹی میں رہے ہیں. شاہ محمود قریشی بھی اس میں شامل ہے. تو یہ اتنے شودے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. یوسف رضا گیلانی نے ان کے لیے 2 مہینے سینٹ کا بائیکاٹ کیا اور چیئرمینی نہیں کی کہ جناب اجاز چودھری نو پیش کرو. اور جڑا قات اجاز چودھری 302 دے کیسز پہ ہے، جنہیں سب تو پہلے فون کی تھی کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے بیٹا. اپنے بیٹے کو فون کیا، ہم نے کوئی گملہ نہیں چھوڑا. یہ ویڈیو اس کی سب سے پہلے لیک ہوئی تھی. تو اس کے لیے یوسف رضا گیلانی نے اجلاس کی صدارت نہیں کی اور کہا کہ جناب ان کو پیش کرو. انہوں نے نہیں سی پتا کہ میں کہو جے بندہ نال بھلا کر رہا. ایک طوطا چشم ہوتے ہیں نا، طوطا چشم بھی مشہور ہے. طوطا مشہور ہے کہ جناب طوطے کو آپ 20 سال تک اپنے گھر میں رکھیں، پنجرے میں رکھیں، تو جب اس کو چھوڑیں گے تو وہ اڑ کے چلا جائے گا، واپس نہیں آئے گا. اس کو بھی طوطا چشم کہتے ہیں. اپنی آنکھیں طوطے کی طرح اوپر رکھ لینا. تو یہ سر جی یہ نسل ہے. یہ ہے عمران خان سب سے بڑا طوطا ہے. جس کی جیب سے عمران نے جیب کی صفائی کی ہے نا، اسی کو دھکا دے کے باہر پھینکے، ٹشو پیپر کی طرح باہر پھینکے کہ تم ہوتے کون ہو. علیم خان ہو، جہانگیر ترین ہو. یہ بن سکتا تھا عمران خان، ہسپتال بن سکتا تھا. سب سے بڑا طوطا چشم یہی ہے اور شودہ بندہ یہی عمران خان ہے. اور اس کے بعد اس کی پارٹی کے اندر وہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے شودے اور طوطا چشم تھے. آج آصف علی زرداری نے قوم سے خطاب کیا. کل میرے سمیت اور بھی اینکر کئی کہہ رہے تھے، صحافی کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ امید ہے کہ جناب یہ آج آرام سے تقریر سنیں گے. لیکن نہیں سر جی، فتنہ اور آرام سے. والفتنہ اشد من القتل. فتنہ جو ہے، فتنہ وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، سخت ہوتا ہے، قتل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے فتنہ. تو یہ اس لیے ان کا نام فتنہ رکھا گیا ہے نا. اور وہ اس نے بڑی اچھی تقریر کی ہے، متوازن تقریر کی ہے. تھوڑی بہت حکومت پہ بھی اس نے تنقید کی ہے، اچھائیاں بھی بتائی ہیں، لیکن یہ مسلسل ٹھپ 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 کرتے رہے. میں تو یہ کہتا ہوں، اکثر 2-3 ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے نا، یا سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ٹی وی پہ لائیو نہ دکھایا کریں. ہمارے بچوں کے اوپر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. گالم گلوچ، مار کٹائی، سارا کچھ یہ پڑتا ہے نا، تو یہ والی ساری چیزیں پڑتی ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں سر. انہیں دیکھو کوئی بھلائی دی تے خیر دی امید نہ تھی، نہ ہوگی، نہ ہونی چاہیے. اس کے بعد جی آج میں ڈائریکٹ آپ سے نا بڑا کم مخاطب ہوں. میں افطاریاں وغیرہ آپ کو دکھاتا رہا ہوں، بٹ کڑھائی وغیرہ کی، تو وہ آپ کے تبصرے بھی آ رہے تھے. چینی کا سکینڈل جی بڑا مشہور ہو رہا ہے جی. چینی سکینڈل. پہلے ہم چینی باہر بیچ رہے تھے، تو اب پتہ چلا ہے کہ ہم باہر سے منگوا رہے ہیں چینی.
ذرا سا بحران ہوتا ہے. یہ جو حکومت ہے نا یہ ٹی وی سکرین پہ ہی چلتی ہے. ٹی وی پہ دو چار باتیں آ جائیں اس کا یہ نوٹس لے لیتے ہیں ورنہ نہیں لیتے. 10 گٹر کے ڈھکنے کھلے پڑے ہو نا یہ نوٹس نہیں لیں گے, لیکن جس دن کوئی بچہ گر کے مر جائے گا پھر اس دن ان کا نوٹس ہوگا جی. یہ ایسے ہی ہیں جو جس چیز کا بھی ہو. تو چینی جناب علی سے قابو سے باہر آ رہی ہے. پورے پاکستان میں چینی کی قیمت کو پر لگ گئے ہیں اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. جو سب سے ضروری چیز ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے علاوہ جناب علی بلاول کی افطاری ہوئی ہے آج. بڑے خوش موڈ میں تصویریں جو انہوں نے وہاں سے ایشو کی ہیں نا وہ بڑی اچھی تصویریں ہیں اور انہوں نے بڑا زبردست خوشی کا اظہار کر رہے تھے. البتہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ جی نہروں کا پانی میں جو دریائے سندھ کے اوپر جو پنجاب میں نہریں بنائی جا رہی ہیں نا اس کے اوپر بھی اس کو انہیں لیا ہے. وہی سندھ کے حساب سے نہ کالا باغ ڈیم بننے دینا ہے نہ وہ نہروں کے اوپر. یہ چھوٹے مسئلے ہیں, یہ ملک کے لیے مسئلے ہیں. سندھ والے بنائے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. 4 نہریں بنا لیں 4 ڈیم بنا لیں. ان کے کتنا علاقہ ان میں جاتا ہے. یہ بھاولپور سے آگے سارا دریائے سندھ کراچی تک یہ 500 میل بنتا ہے. اس کے اوپر یہ 500 بنا لیں ڈیم, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. تو لیکن جب ہم کالا باغ ڈیم کی بات کرتے ہیں تو وہ فوراً رو پڑتے ہیں کہ جی یہ کیا, تو ہم سوکھ جائیں گے تو مر جائیں گے. اور انڈیا بھی جتنے بنا رہا ہے اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں ہے. تو یہ جو نہروں کا حساب سے انہوں نے تجزیہ کیا نا یہ میرے خیال آصف علی زرداری نے صحیح نہیں کیا. باقی معاشی صورتحال کے بارے میں انہوں نے ذرا اچھی باتیں کی ہیں. اب انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو جی یوکرین کے جنگ کے خاتمے کے لیے سعودی عرب بھی متحرک ہو گیا ہے, امریکہ بھی متحرک ہو گیا ہے اور روس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب ہم جنگ بندی ختم کرو. ویسے سر جی دیکھیں ہم ایک مہذب معاشرے میں جی رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے وہ اقوام متحدہ بنی ہوئی ہے جی. وہاں آپ نے نیو یارک گئے ہوں گے, آپ بھی, میں بھی گیا ہوں اقوام متحدہ کے دفتروں میں. لیکن کوئی ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو 1.5 سال سے یوکرین کے اوپر روس اور ان کی جنگ لگی ہوئی ہے اس کی صلح کروا دے. کوئی بندہ ہونا چاہیے نا صلح کرانے والا. کسی نے کوشش ہی نہیں کی بالکل. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر سعودی عرب نے تھوڑی سی حامی بھری ہے. ہمیں اس کی خوشی ہو رہی ہے کہ جناب یہ انہوں نے وہ کیا ہے. اور آج ایک بہت بڑا استعفیٰ آیا ہے. اس کے اوپر بھی یہ زرداری کی جو وہ تقریر تھی نا اس کی وجہ سے اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکی. وہ پی ٹی آئی کی ایک سینیٹر ہیں نتاشا یا وہ اس کا کیا نام ہے ثانیہ یا نتاشا, اس نے جناب علی استعفیٰ دے دیا ہے اور اس کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے. اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی. لیکن اچھا ہے جتنے یہ استعفے آئے تو آئے. انہوں نے تو ابھی تک کے پی کے میں الیکشن نہیں کروائے سینٹ کے, ابھی سینٹ کے الیکشن بھی نہیں ہوئے. تو وہ استعفیٰ آیا ہے, یہ بڑا استعفیٰ ہے. سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دینا بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو باقی تو اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹوٹے ہو رہے ہیں. اور اب کسی وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی کاف لیگ ٹائپ جو جماعت ہے نا وہ بننے کے لیے کام ہو رہا ہے. انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. یہ گھومتی والی چائے میں ابھی تک یہی ہے. رابطے کے لیے آپ 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رابطہ کریں. انشاءاللہ قانونی مشاورت کے لیے بھی رابطہ قائم کریں اور ویسے بھی گپ شپ کے لیے بھی آپ میرے ساتھ اس نمبر پہ آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر جی. اللہ حافظ. اچھا جی, ابھی آپ نے دیکھا ہے شیخ صاحب مجھے لینے آئے ہیں. ہم آپ کو نا بڑی دلچسپ ایک بات بتانے لگے ہیں کہ ہم سنتے ہیں کہ جناب یورپ امریکہ میں رمضان میں بھی اور ان کی اپنی جو عید ہوتی ہے کرسچین وغیرہ کی تو وہ ہر چیز بڑی سستی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر ہم نے آج ایک سروے کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. ادھر بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, مثلا دیکھیں اباری ہوٹل ہے, پی سی ہے, فلیٹی ہے, شیریٹن ہے, 4 یہ ہو گئے.
اچھا اسی طرح جو نان مسلم کے ادھر ہے KFC ہے, میکڈونلڈ ہے اور چائنیز ہے. رمضان کے مہینے میں ابھی ہم سروے کر کے آ رہے ہیں سارا. یہ میں نے 4 نام لیے ہیں, فلیٹی, شیریٹن اور اواری PC. انہوں نے افطاریوں کی وجہ سے ریٹ بڑھائے ہیں یا گھٹائے ہیں؟ سر اوبیسلی یہ ہر سال ایسے کرتے ہیں. ہاں کہ ریگولر یہ سننے والی بات ہے دوستو. ریگولر جو ہائی ٹی ہوتی ہے وہ ان کی 2200 میکسیمم 2500 ہاں جی پر ہیڈ. ہاں جی. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے ان کی جو ہائی ٹی ڈبل, وہ ڈبل سے بھی زیادہ. ہاں رمضان میں 5000 کراس کر جاتا ہے. ہاں جی. اور یہ ہم مسلمس کے لیے خاص طور پہ جو پاکستان کے مسلمس ہیں ہمارے لیے شرم کی بات ہے ہاں کہ بجائے اس کے کہ ہم روزوں میں افطاری کا سامان سستا کریں اس کو ڈبل ٹرپل ریٹ پہ بیچتے ہیں. ہاں اور اگر ہم جو غیر مسلم ہیں, ادروائز دیکھیں ہاں جو غیر مسلم ہیں جن کے بارے میں اکثر سننے میں آتا ہے یہ یہودیوں کا ہے, یہ عیسائیوں کا ہے. ہاں جی. آپ میکڈونلڈس دیکھیں ڈیلز دے رہے ہیں جو 2500 کی یا 3000 کی ڈیل تھی وہ 1500. او گریٹ نیوز. اور KFC ہے, میکڈونلڈ ہے, ایون جو کپڑوں کی برانڈز ہیں, ہاں جو نامور برانڈز ہیں, جو جوئش برانڈز کنسیڈر کی جاتی ہیں. ہاں جی. حالانکہ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں, میں بھی بہت سارے لوگوں کو میری بات سے اختلاف ہو, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی انٹرنیشنل برانڈ ہے لیکن یہاں پر تو ہمارے نوجوانوں کو ہی جاب ملتی ہے. یہاں پر تو لوکل پاکستانی ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں. بالکل. اگر وہ یہاں سے اپنی انویسٹمنٹ لے کے چلے جائیں تو یہاں پر ان امپلائمنٹ ہمارے لوگوں کی ہوگی, تاکہ وہ اپنے وہاں سے لے کے آتے ہیں. یہاں کے نوجوان جو ہے وہ ان کے پاس جاب کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی جو میں بات کر رہا تھا جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں چاہے وہ کپڑوں کی ہیں وہ بھی رمضان المبارک کے اندر 50%. ہاں جی. کتنا آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے 10,000 والا سوٹ کتنے؟ 10,000 والا سوٹ ہے وہ اراؤنڈ 4500 کا. ہاں دیکھیں تو یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, نام نہیں کر رہے ہیں ہم بالکل, لیکن ہم نے کھانے والے تو کر دیے ہیں نا. ہم سوچ کا فرق بتا رہے ہیں. KFC, میکڈونلڈ, چائنیز کا ہم نے بتا دیے, سب نے ہاف ریٹ کر دیا رمضان المبارک کی وجہ سے. لیکن انہوں نے ڈبل نہیں ٹرپل کر دیا یہ جو پاکستانی برانڈز ہیں. دوستو یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی KFC یا میکڈونلڈ والوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں کو ہم غیرت دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا سر, کہ تم بھی کوئی سوچو, اپنے لیے سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو. ہر چیز کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں. ایک شیخ صاحب وہ لطیفہ مشہور ہوا ہے, ایک بندہ کیلے لے رہا تھا, اس نے کہا جی کیلے کس طرح درجن ہیں, اس نے کہا جی 100 روپے. ابھی وہ لفافے میں بند کر رہا تھا تو مسجد سے اعلان ہوا کہ جناب یہ روزوں کا چاند نظر آ گیا, اور کہ ساری جی آپ 100 نہیں, اب یہ آپ کو 300 روپے میں. اور یہ فیکٹ ہے, یہ نہیں کہ یہ ہماری کیفیت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو آپ میکڈونلڈ KFC میں کھانے کھائیں, لیکن اپنوں کو غیرت دلا رہے ہیں کہ کم از کم رمضان کا ہی خیال کر لو. رمضان میں تو ہمیں تو اتنا حکم ملا ہوا ہے کہ جناب آپ لوگوں کی بھلائی کریں, کچھ کریں. تو یہ ہم دونوں شیخ صاحب اور ہم آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ جو مسلمان ہیں, ہمارے مسلمان ہیں نا سارے, تو وہ جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں. رمضان میں بھی, عید پہ بھی. اور یہ صرف نام کے مسلمان ہونا یا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے, اعمال بھی ویسے ہونے چاہیے. تو آپ کو ہماری یہ باتیں کیسی لگی ہیں آپ لازمی کمنٹس کریں اور بغیر تعصب کے کریں. ٹھیک ہے جی.